میں یہ استدلال قائم کر رہا ہوں بیٹے، یہ دلالت ان کی جو تعریف کر رہا ہوں یہ مبدأ استدلال ہے یا مبدأ استنباط ہے آگے بات کے لیے. تو دلالت ان کے معنی کو پہلے تعین کریں، ایک مخالف مفہوم سے پہلے اس کو متعین کر لیں، پھر اس کے متقابل کا مفہوم خود متعین ہو جائے گا. جیسے آپ کو یاد آیا شرک اور توحید کی بات کی تھی، تو متعین کر لیں کہ توحید کا حق کیا ہے. مثلا کوئی کہے جی وسیلہ بنانا شرک ہے، جی سب شرک ہے، تو کسی کو وسیلہ بنانا اگر اس کو شرک ہے تو کیا اللہ کو وسیلہ بنایا جائے؟ کس کی طرف؟ کسی کو وسیلہ بنانا، وسیلہ تو مقصود نہیں ہوتا، وہ تو ذریعہ ہوتا ہے. تو وسیلہ جس کو بنایا گویا آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ مقصود نہیں، یہ ذریعہ ہے، مقصود کوئی اور ہے. تو اگر کسی کو وسیلہ بنانا شرک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا حق ہے کہ اسے وسیلہ بنایا جائے. اگر اللہ کو وسیلہ بنایا جائے تو مقصود کس کو ٹھہرایا جائے؟ یہ شرک ہوا یا وہ شرک ہوا؟ وسیلہ بنانا یہ اللہ کا حق ہی نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے، اللہ تعالیٰ کے صدقے، اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے. تو کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تو اللہ کو عرض کرنا تھا کہ باری تعالیٰ تو اپنے فلاں پیارے بندے یا پیارے عمل کے صدقے میرا کام کر دے. یہ تو اللہ سے عرض کرنا تھا. تو جس کے صدقے کہا وہ بنا وسیلہ، اور جس سے خطاب کیا، حاجت پیش کی، وہ ہوا مقصود، وہ خدا ہوا. اب کوئی کہے کہ یہ سب وسیلے بنانا شرک ہے، تو شرک کیسے ہوا؟ شرک تو وہ عمل ہوتا ہے کہ وہ حق تھا خالصتاً اللہ کا، آپ نے ثابت کیا کسی غیر کے لیے. تو کیا اب اس جگہ اس کو ہٹا کر اللہ کو لگا دیا جائے؟ اگر اللہ وسیلہ ہے تو پھر مقصود کون ہے؟ آپ سمجھ گئے نا بات؟ تو یہ تو بڑی جہالت کی بات ہے. تو یہ تو خالصتاً اللہ کا حق نہیں ہے، تو حق ہی مخلوق کا ہے، حق ہی مخلوق کا ہے. تو جو مخلوق ہی کا حق ہے وہ مخلوق کو دیا، تو وہ شرک کیسے ہوا؟ یہ بات میں نے اس لیے مثال کے طور پہ سمجھائی کہ بیٹے جب دو چیزوں کا تقابل ہو تو ایک کے مفہوم کو پہلے متعین کر دے. میں طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میرا طریقہ ہے، اس سے پوری بحث آسان ہو جاتی ہے، علم آسان ہو جاتا ہے. اور جب آپ تعین اور تعیین کے بغیر چل پڑتے ہیں، گھس جاتے ہیں بحث میں، تو پھر گرد اڑاتے ہیں اپنے سر میں بھی اور اگلے کے سر میں بھی. جب آپ ایک اس کا پکڑ کے پہلے مفہوم متعین کر دیں، اس کا مفہوم کیا ہے، جب آپ تعیین کر لیں گے کاملاً، بس آسان ہوگے. تو جب دوسری چیز متقابل ہے، اس کے تضاد میں ہے، تو اب اس کا دیکھیں کہ اس کا تضاد بنتا ہے یا نہیں بنتا. مقصد بات کا بیٹے سمجھانے کا یہ ہے کہ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب متقابل چیز ہو تو ایک کا تعین کریں، یا ادھر ایک کا تعین کریں، تو اس کے بعد پھر دوسری کو سمجھنا اطلاق آسان ہو جاتا ہے. اب آپ سمجھ گئے من دعا الی دلال. چونکہ یہ کیوں میں نے دلالتن سے تعین کیوں کی؟ ہدن سے بھی کر سکتا تھا. کیا من دعا الی ہدا، ہدن سے بھی تو کر سکتا تھا نا، اس سے نہیں کی. دلالتن سے کیوں شروع کی؟ اس لیے کہ بیٹے ہدن پر تو بحث ہے، ہدن پر تو کہ اس سے مراد، کوئی کہے گا اس سے مراد سنت ہے، صرف ہم سنت کے علاوہ بھی امر خیر مراد لے رہے ہوں گے، تو یہ تو بحث ہے اس میں. لہذا جو چیز بحث طلب ہے اس کی تو تعین پہلے نہیں ہوگی، پہلے اس کی کر لیں جس کی تعین آسان ہے، تو وہ دلالتن ہے. تو دلالتن کا معنی اگر عام ہے اور شامل ہے ہر قسم کی دلالات پر اور سیئات پر اور قبیحات پر اور کریہات پر، ہر قسم کی چیزوں پر شامل ہے دلالہ. فرمایا من دعا الی دلالتن، کسی بھی گمراہی کی طرف بلایا، خواہ وہ محرمہ ہے یا مفضی الی الحرام ہے، یا نتائج کے اعتبار سے وہ لوگوں کو، امت کو، سوسائٹی کو گمراہی کی طرف لے جانے جا رہی ہے. تو بیٹے اس کو وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں، وسیع تناظر میں. اب سمجھ گئے نا بات؟ من دعا الی دلالتن، کسی گمراہی کی طرف بلایا جس کے اثرات ہوں گے.
تو اس کا گناہ اور پیروکاروں کا گناہ اس پر پڑے گا. جب دلالتن کو آپ خاص معنی میں نہیں بلکہ عام اور شامل اور وسیع معنی میں لے چکے, تو اب اس کا جو متقابل ہوگا وہ ہے من دعا الی ھدی, تو وہ بھی پھر خاص نہ رہا, وسیع ہو گیا. اب آپ سمجھ گئے. تو الی ھدی سے مراد اللہ اور اللہ کے رسول قرآن و سنت کے حکم کی طرف بھی شامل ہے, اور جو صریح منصوص حکم نہیں, کوئی امر خیر ہے جس سے لوگوں کے اخلاق سنور جائیں, لوگوں کا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے نبی کی طرف جڑ جائے, لوگوں کی سمتیں مدینہ اور مکہ کی طرف ہو جائیں, لوگوں کے اندر ایک رجحان, ذوق, شوق, محبت کا نبی کے لیے پیدا ہو جائے, لوگوں کے لیے بڑوں کا احترام اور ادب کا جذبہ پیدا ہو جائے, لوگوں کے لیے امر خیر کے لیے اجتماع کا رجحان ہو جائے, کوئی بھی خیر کا پہلو جو امت میں بہتری کا باعث بنے, مل جو کر قرآن پڑھنے, تلاوت کرنے, صدقہ خیرات کرنے کا ایک بہانہ مل جائے. اب میری بات سمجھ گئے؟ تو یہ سارے کام جس سے خیر پیدا ہو یا خیر کی طرف لوگ جائیں یا ان کی طبیعتوں میں خیر کی طرف رجحان پیدا ہو جائے, تو یہ سارے امور من دعا الی ھدی میں شامل ہوں گے. تو یہ بیٹے مسلم شریف کی 2 حدیثیں تھیں, بلکہ 3 حدیثیں ہو گئیں, جن سے حسنہ اور سیئہ, صالحہ اور سیئہ, اور ہدا اور دلالہ کے دونوں وسیع معنی آ گئے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ حدیث صحیحہ کی روشنی میں یہ دونوں چیزوں کے راستوں کا کھولنا اور ان کے اجر اور گناہ دونوں صورتوں میں متحقق ہوتے ہیں. اب اسی طرح بیٹے ایک اور حدیث ہے جو اب دے رہا ہوں آپ کو, یہ المنہاج جو سوی میں بھی میں نے جمع کر دی ہیں. اب وہ جی تمام کام مکمل ہو گیا ہے. تو اگلی حدیث جو اس میں اور دینا چاہتا ہوں وہ بیٹے جامع ترمذی ہے. اس میں بھی امام ترمذی نے یہ باب قائم کیا ہے کتاب العلم میں, کتاب العلم میں باب نمبر 15 ہے, باب من جاء فی من دعا الی ھدی فاتبع او الی ضلالۃ. باب اس چیز کا کہ اگر کسی نے کسی ہدایت کے کام کی طرف, سیدھے راستے کی طرف, بھلائی کے کام کی طرف بلایا اور اس کی اتباع کی گئی, او الی ضلالۃ, یا گمراہی اور برے کام کی طرف بلایا اور اتباع کی گئی. سادہ بات ہے, اگر مخصوص اس میں فقط سنت کے ساتھ اس کو مخصوص کر دینا ہوتا تو لفظ ہدا یوز کرنے کی بجائے آسان تھا فقط سنت کا لفظ یوز کر دیتے. ہر چیز جو سنت میں نہیں, ہر چیز جو, میں دوسری دلیل دے رہا ہوں, جو سنت نہیں, حضور کی یا صحابہ کی سنت نہیں, ہر وہ چیز جو سنت نہیں اگر وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے, تو پھر بیٹے الی دلالتن کا متقابل لفظ سنت بہتر تھا یا ہدن بہتر تھا؟ بولیے. اگر ہر چیز جو سنت سے نہیں تو وہ دلالہ ہے, تو پھر دلالتن کے متقابل کون سا لفظ بہتر تھا؟ یہ بیٹے آپ کو میں پڑھا بھی رہا ہوں اور یعنی استنباط کا طریقہ بھی سمجھا رہا ہوں. ہدایت کا ایک معنی بنتا, مگر چونکہ اتباع کا لفظ ہے اور بحث کتاب العلم کی آ رہی ہے اور اس کے آگے سنت اور بدعت کی حدیثیں اس باب میں ہیں, تو بہتر تھا کہ وہ دلالہ اور اس کے ساتھ سنت کا لفظ کا یوز کرتے. تو اس میں انہوں نے بیان یہ کیا کہ دلالہ اور بالمقابل ہدا, اور ہدن میں سنت بھی ہے اور دیگر امور جو تابع سنت آ جاتے ہیں, مبنی بر خیر, جیسے ہم فرض, سنت اور نفل بھی کہہ دیتے ہیں, مستحبات کہہ دیتے ہیں, مستحسنات کہہ دیتے ہیں, اعمال خیر کہہ دیتے ہیں, اعمال البر والخیر, تو ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس لیے اس کے لیے جامع لفظ ہدا. وہی حدیث یہاں دی ہے جو ابھی آپ کو مسلم شریف میں پڑھائی. امام